بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ٹاپک بہت ہی سینسٹیو اور کافی تحقیق کے بعد ایک ترتیب دیا گیا پورا معاملہ ہے جو آپ کے سامنے پیش ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے اپنے شروع کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ نیوز چینل یا بریکنگ نیوز چینل نہیں ہے، یہ خبروں کا ایک تجزیہ پیش کیا جاتا ہے اور اس پہ بڑی تحقیق کی جاتی ہے اور بڑی احتیاط سے ان چیزوں کو مرتب کیا جاتا ہے۔ بہرحال جتنا میں تعارف کراؤں وہ وقت کی کمی کے باعث اصل موضوع جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو ایک ضروری چیز جو کہ تاکہ آئندہ بھی میں یہ اپنے تجزیاتی رپورٹ آپ کے سامنے لا سکوں، اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس جو ہیں منفی یا مثبت جو بھی ہیں وہ ضرور دیجئے، کیونکہ آپ کے کمنٹس یا آپ کی جو رائے ہوگی آگے چینل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں بہت معاون ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جس طرح تھم نیل پہ آپ نے جو دیکھا ہے اسی کے مطابق میں بات شروع کرتا ہوں کہ جس طریقے سے فال آف کابل ہوا اور ان ایکسپیکٹڈلی غیر متوقع طور پر طالبان نے کابل کو فتح کیا اور اس کے بعد ایک ہنگامی صورت میں جو ہیں وہ مغربی قوتیں، امریکی فوجیں اور مغربی فوجیں وہاں سے نکلیں۔ تو ویورز 20 سال وہ افواج اور وہ اتحاد وہاں پہ رہا اور جانے سے پہلے بھی انہوں نے جو معاملات ترتیب دیے تھے، میں سیدھا انہی پہ آؤں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے فوج کھڑی کی تھی کہ جو اس جنگ کو جاری رکھے گی، افغان فوج، وہ تو خیر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا اپنا ڈیپتھ رکھا ہوا تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ جو تھی ان کی دوسری، پنشیر۔ اب پنشیر کے بارے میں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ وہاں سے ان کو اس تعداد میں اسلحہ اور دولت، ڈالرز اور سونے کی صورت میں اتنی دولت ملی ہے کہ جو ایک ملک کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ اس کے فال کے بعد، فال آف کابل کے بعد فال آف پنشیر ہوا۔ ان کا تیسرا ڈیپتھ جو تھا، تیسرا ڈیپتھ ان کا تھا ISS اور TTP، یعنی کہ داعش خراساں اور تحریک طالبان پاکستان، جس پہ انڈیا، امریکہ اور مغربی قوتوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی تاکہ وہ اس خطے میں جنگ کو جاری رکھ سکیں اور ایک انریسٹ کی صورتحال پیدا ہوئی رہے اور وہ اپنا اس خطے میں موجودگی کا جواز جو ہے وہ امریکہ رکھ سکے۔ اب ان تینوں محاذوں پہ بری طرح شکست، پے در پہ شکست کے بعد چوتھے معاملے میں وہ جو امریکی سینٹ میں اس وقت بحث چل رہی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اس میں اتنے کارگر وہ ان کے لیے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کو چھوڑنا بھی ان کے لیے مشکل ہے اور ساتھ رکھنا اور اپنی شکست کا جو ہے جواز بھی پیش کرنا ہے انہوں نے، تو اس معاملے میں بھی وہ کوئی ان کو خاطر خواہ کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب تیسرا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی اس وقت فکر والا ہے یا خطرناک بھی کہہ لیں کہ چوتھا معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت، کیونکہ ان تمام معاملات کا مرکز جو ہے یا دنیا کا مرکز نگاہ یا جس طریقے سے مغرب اپنی شکست جو دیکھ رہا ہے وہ پاکستان کی صورت میں دیکھ رہا ہے، اور جس طرح ہمارا پرائم منسٹر بیرونی محاذوں پہ ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور ان کو کسی بھی موقع پہ کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ نہیں آ رہی، نہ ایسا معاملہ ہاتھ آ رہا ہے کہ پاکستان کو زچ کر سکیں۔ اب ان کے جو بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ ہے ان کے لیے، جو ان کے ناپاک ارادوں میں سے ایک بڑا ارادہ ہے جس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ خیر یہ جب میں اس تمام معاملے کی تحقیق کر رہا تھا تو میرے اپنے ذرا ہوش وہ
کافی مجھے پریشانی ہوئی کہ کس حد تک جا رہے ہیں. معاملہ تھوڑا تاریخی حوالہ دے دوں کہ جس طرح سراج الدولہ بنگال میں اور میسور میں ٹیپو سلطان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہ بیرونی محاذوں پہ اور جنگی محاذوں پہ دونوں کامیاب ترین حکمران تھے یا سپہ سالار تھے، تو نہ تو جنگ کے میدان میں ان سے مقابلہ کر سکے، نہ سیاست کے میدان میں ان سے مقابلہ کر سکے، تو آخر انہوں نے اندر سے ہی جو ہیں غدار ڈھونڈ لیے، جس میر جعفر اور میر صادق کی طرح. تو اس وقت جو شائبہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی کوئی بہت بڑی گریٹ گیم کھیل رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی ابتدا انہوں نے کی ہے. اس وقت آپ سب کو مہنگائی کے بارے میں معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے ملک مہنگائی کے شکنجے میں آیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کے سورسز ہیں تو انٹرنیشنلی آپ تمام دنیا کے بھر کے ممالک میں دیکھ رہے ہوں گے کرونا کی وجہ سے تو عالمی معیشت تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے، جس میں صرف چند ایک ممالک ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی شاید ایک شرم پردے کے لحاظ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس وقت بچا ہوا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جنوری فروری میں عالمی منڈی میں جو پٹرول کی یا تیل کی قیمت تھی وہ $40 سے $42 پر بیرل تھی، جو اس وقت $80 پر بیرل پہ چلی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خالی پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے. تو اس میں جو اس وقت اتنے محاذوں پہ شکست کھانے کے بعد اب جو انہوں نے میگا پلان اپنا بڑا حملہ شروع کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے اندر سے معاملات کو مہنگائی کے معاملے میں اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا کچھ حصہ جو ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، سیاستدانوں کے کچھ حصے جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، ذاتی مفاد کی طرف چلنے والے ہیں، ان میں جیسے ایک بڑی پارٹی نے سندھ کا پورا صوبہ گھیرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی ملک میں جو الیکٹیبلز کی شکل میں ہیں، جو ہر حکومت میں جو پاور کوریڈورز میں آپ کو نظر آتے ہیں، وزارتوں میں نظر آتے ہیں، حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے تحریک انصاف کی ہو. تو ان لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور ایک بڑا اتحاد اس حکومت کے خلاف تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا لندن میں قیام جو ہے وہ ایک تو اس نوجوان شایان علی کے حکومت برطانیہ پہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ممکن نہیں رہا، نومبر تک ان کا آنا ایکسپیکٹڈ ہے. تو ایسا ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک ہیرو کے طور پہ ملک میں کسی طرح ان کو پیش کیا جائے. اب وہ قدرتی طور پہ کبھی وہ کسی ویڈیو سکینڈل یا تنظیم سازی کے سکینڈل میں ان کی جماعت آ جاتی ہے، لیکن بہرحال بیرونی قوتوں کو بڑا تجربہ ہے. آپ لوگوں کو اگر تاریخ سے کچھ چیزیں یاد ہوں تو جب وہ باریاں لگی ہوئی تھیں محترمہ کی اور نواز شریف کی، تو یہ دونوں باری باری امریکہ سے اپروول لے کے آتے تھے اپنی حکومت کے لیے. تو اس وقت بھی جو پیپلز پارٹی ہے اور جو دوسری نون لیگ ہے، وہ انہی مغربی قوتوں کو اپنا آقا مانتے ہوئے، اور وہی مغربی قوتیں انڈیا، امریکہ، برطانیہ اور مغرب کی وہ قوتیں جو پاکستان سے نالا ہیں اور جو پاکستان کو کسی اور اتحاد میں شامل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، چین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، یا نیٹو کے مقابلے میں کوئی ایسا فوجی اتحاد جو بننے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، وہ تمام قوتیں اس وقت آپ کی اندرونی سیاست پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، جس میں سر فہرست میں نے آپ کو سندھ کی پارٹی کا بتایا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی، اس کے بعد جو الیکٹیبلز کا ایک معاملہ ہے، اس میں اتحادی جو ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کچھ گروپس ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اس اتحاد کو تشکیل دینے کے لیے، جس میں جہانگیر ترین گروپ ہے، پرویز خٹک گروپ ہے، اس کے علاوہ انڈیویجولز ہیں جس میں غلام سرور خان ہیں، اس کے بعد چودھری محمد سرور گورنر پنجاب ہیں، علیم خان ہے. اس طریقے کے جو الیکٹیبلز ہیں، اور وہ خسرو بختیار ہیں، خسرو بختیار، ان کے بھائی خوش بخت بختیار، اور یہ عابدہ حسین، سید فخر امام، یہ وہ لوگ ہیں جو
پچھلے 60-70 سال سے یہ یا ان کے والدین یا ان کے جو بھی رشتہ دار حکومت میں، وزارتوں میں اور بیوروکریسی میں آپ کو انہی کے لوگ نظر آئیں گے، اور یہ تمام لوگ مغرب زدہ ہیں اور مغربی قوتوں کے اعلی کار ہیں، جبکہ اس وقت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے ایک نئے اتحاد میں شامل ہونے کی، اور اس نئے اتحاد کا ایک بڑا متحرک رکن ہے جس میں یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو کہ آگے چل کے ایک دفاعی فوجی تنظیم بننے جا رہی ہے۔ تو اس معاملات میں ایک ویڈیو میں اس کو مکمل کرنا میرے لیے ناممکن ہے، تو برائے مہربانی میں اس کی باقی تفصیلات کل کی ویڈیو میں رکھوں گا کہ کس طریقے سے یہ الیکٹیبلز اور یہ جماعتیں ملک کے اندر رہ کے غیر ملکی مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اس وقت بے شک کہ عوام ہمارے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس میں جو 100% میں سے اگر دیکھا جائے تو 70% ایک مہنگائی کا حصہ جو ہے وہ تو قدرتی طور پہ پوری دنیا پہ آیا ہے، لیکن باقی 30% کے لیے معاون جو ہیں وہ وہی طبقات کے حصے ہیں، جیسے بیوروکریسی کا کچھ حصہ جو وطن اور حکومت مخالف ہے، اپنے ذاتی مفاد کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اسی طرح سیاسی جماعتوں کا وہ حصہ جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک اور ریاست کے ہمدردی میں کبھی نہیں کھڑے ہوتے، اور کچھ وہ الیکٹیبلز جنہوں نے ایک فصل تیار کی ہوئی ہے ان جاہلوں کی کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، ووٹ وہ ان کا ہے۔ تو اس طرح کی قوتوں کو اس وقت اس ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان اتنا بھی کمزور نہیں، بے شک کہ وہ جتنے برزی مل کے کر لیں، لیکن انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا اور ہمیں اس معاملے میں بھی فتح ملے گی، لیکن فتح آرام سے نہیں ملتی، یہ بڑی جد و جہد اور بڑی کوشش کے بعد ملے گی، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے ہمارے اپنوں کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور اس غلامی کی دلدل جو یورپ اور امریکہ نے ہم پہ آزادی کے بعد مسلط کی ہوئی تھی، اور برطانیہ نے جو آزادی اس ملک کو دی تھی، وہ اس ملک کے صرف بیوروکریسی اور عدالتوں تک ہی محدود ہے، عوام تک نہیں پہنچ سکی۔ اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے مفادات کو قائم رکھنے کے لیے اس وقت مغرب اور امریکہ پھر متحرک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ تمام معاملہ جو ہے وہ پیش کرنے سے قاصر ہوں، تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو اندرونی سیاست میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیل آپ کے آگے رکھوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے، شیئر کیجیے، اور جو بھی آپ کے منفی یا مثبت رائے ہو وہ ضرور دیجیے، کیونکہ اسی سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی ملے گی۔ اللہ حافظ۔